ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا، شاہ جی آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا، شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا۔ اب حضرت گیا، پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت، اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا وکھری ہوتی ہے نا۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو۔ پھر تو دنیا ہی حضرت وکھری ہوتی ہے۔ ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے، ایسی کیف و مستی تاری ہوئی، سلام کہنا نہیں یاد رہا۔ جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت، تب تو قافلے جاتے تھے۔ جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، سلام ہی نہیں کہا۔ انہوں نے قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، پھر گئے واپس، اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، روزہ مبارک سے جواب آیا، اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ ہائے ہائے، کو سارے ہماری طرح کے تو نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنے پیر بدعتی کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے۔ جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہیں، بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ علماء سو تھے نا اس وقت، انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا، سید پاک تھے، اور آپ کی امت میں سے بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لے آئے تھانیسر، ایک دو دن ریسٹ کیا، پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی۔ تو حضرت پوچھتے ہیں، شاہ جی پھر آج کار آئے ہو؟ عرض کی جی حضور۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور۔ پھر میرا سلام آ کیا سی؟ جی حضور۔ پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے۔ آپ نے کیا کیا، بدعتی خذف کر دیا، کاٹ دیا درمیان میں سے۔ اور کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی، اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ تو آپ فرمانے لگے، اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔ ہاں حضرت اے نہ سمجھیو کو سارے میرے یار دیو۔ بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے حضرت۔ چلے ہو سودا ہی بڑا کاٹے دا کر لیا ایسی۔ اقبال کہتا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، نہ کر ایڈا کاٹے دا سودا۔ پتر وقت ضائع نہ کرو حضرت، ہاں محنت کرو، محنت کرو۔ ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں، محنت کرو حضرت۔ چسکے یہ نہیں ڈرامہ، کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا۔ میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں آیا ہوں۔ ہاں میں تے آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا، میں تانوں جانے جنت دی ٹکٹ کتھوں دے جاواں؟ جڑا سبحان اللہ کہے راتی اوتھے ٹر جے، راتی اوتھے خدا دا نام لو یار، کو اللہ کا خوف کھاؤ یار۔ اتنی لاوا میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں، بس کو عادت پیڑی ہے پتہ نہیں کی، وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی، اور پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا۔ میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہو؟ کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ، یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے؟ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے، حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو۔ زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں حضرت، زبانیں میٹھی کرو یار، اپنا اخلاق اچھا کرو، ہاں سرگی اٹھیا کرو، اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ ہاں حضرت ایک ٹائم دس کے بس میں چلا جی، میں نہیں بولنا سی، اس ٹائم نو پڑھ لو پتر، پھر بادشاہی وقت بن جاؤ گے۔ اب تو حضرت سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا، بولتا ہی کوئی نہیں حضرت۔
اسی بولی نہیں تھی مولوی آئی ہے نہیں دے سارے وہ حضرت زندہ ماشاء اللہ. وہ یہ رمضان گزرا نا، میں نے اس کو 2 بار نکل کے کہا حضرت جی سرگی تے پاوے رمضان دی بھی نہ ہوئے تے سرگی تے سرگی ہندی نہ تو پھر رمضان دی سرگی. وہ اقبال کہتا ہے نا ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سحر گاہی، جن دیر تو سرگی اٹھ کے نہیں نہ رونا تم کھ نہیں لبنا ہے. پھر رمضان دی سرگی ہے وہ حضرت جی پیپا پیا کٹے آ کے گلی چ، میں باہر نکل کے وہ یار جا خدا دا خوف کھا کے تے جا کے یار سارے دی جیب چ موبائل سارے اٹھے دے کی تو تم کرن دے جا کام کر جا. انہوں ٹوریا تے ڈھول والا آ گیا، انہوں ٹوریا تے حضرت ایک ڈیک لا کے آ گیا، بولتا ہی کوئی نہیں. حضرت جاؤ یار رمضان دی سحری ہے کیوں خراب کر دے پیو، جاؤ کو سجدہ کر لیندے ہو، کو مالک کے رو لیندے، جاؤ کم کرو اپنا جا کے. کوئی بولتا ہی نہیں یار. اسی بولی جی مولوی تو ہی آئی سارے دے سارے آئی. لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن حضرت، ہاں ایک بابا جگانے آتا تھا حضرت، اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تانوں جگایا 3 راتاں تے من کوئی دو. میں نے 2 دفعہ نکل کے نہ اس کی زیارت، پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے، وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی، سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی، ایویں دعوی یہ کہ سمجھ آ گئی ہے. تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا جاوے نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی، جا انہوں یاد کروا کے آ. اور حالانکہ مجھے سارا کلام مل گیا حضرت، لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں. کلام سارا مل گیا مجھے، لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں ہوں. یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا. تو بابا کیا سناتا تھا حضرت؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. اسی پہ پوچھ دے پھر ڈی سی صاحب کیڑے ویلے بہندے نے؟ تو ڈی سی دی چھڈ آ تینوں شہنشاواں دا پتہ دسن دے، آ تینوں انہاں دا دسن جتے غوث اعظم بندے. تو ڈی سی دا پوچھنا کیڑے ویلے بہندا، تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بندے نے، آ تینوں دسن لگا میں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھو سرگی اٹھو یار، سر کیوں تکے کھانے دے، کیوں تکے کھانے دے.